السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم 21واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ العنکبوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرتے رہا کریں اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 27 میں بھی ہم نے پڑھا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ اللہ کے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اہل ایمان کو قرآن سے جڑ جانے کا حکم ان الفاظ میں دیا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق قرآن حبل اللہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت میں مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کی تعلیم اور اس کو سمجھنے میں مشغول رہنے سے بندہ مومن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر اس کی یقین اور توکل کی کیفیت میں پختگی آتی ہے۔ یہ آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں، جتنا آپ قرآن کے ساتھ جڑیں گے، جتنا ڈیپلی اس کو پڑھیں گے، اتنا ہی اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اتنا ہی اللہ پر یقین اور بھروسہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور یہی چیز پھر بندہ مومن کو صبر و استقامت کی دولت بھی دیتی ہے، اور یہ وہ دولت ہے جو باطل کے مقابلے میں اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے۔ چنانچہ حق کے رستے کے مسافروں کو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی ہدایت جو دی گئی ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل رکھو، اس سے تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، پھر اسی تعلق کے سہارے حق اور باطل کی کشمکش میں تمہیں استقامت نصیب ہوگی۔ تو قرآن کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ پوری زندگی ہمیں اس کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو آگے پڑھ کے بھی سنانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پہلی وحی میں جو تاکید کی گئی تھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک نماز قائم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ دو برائیاں ہم سے دور نہیں ہو سکتی۔ ہم میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ساتھ برے کام بھی کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف نماز پڑھ رہے ہیں، قائم نہیں کر رہے، نماز کا حق ادا نہیں کرتے۔ ان کی نماز صرف ایک فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ نماز کی روح سے ناواقف ہیں۔ نماز جو کچھ سکھاتی ہے اس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو بھی شخص اللہ اکبر پڑھے گا اور سوچ کر پڑھے گا، پورے ایمان کے ساتھ پڑھے گا کہ واقعی اللہ اکبر ہے،
تو کیا وہ خود پسندی کا شکار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ تکبر کا شکار ہو سکتا ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا ایسا کہنے والا، سمجھ کر کہنے والا، صحیح نیت کے ساتھ کہنے والا کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا بنا سکتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر ہم سچے دل سے یہ الفاظ کہیں تو پھر ہم برائی کے رستوں سے نفرت تو کر سکتے ہیں لیکن برائی کا رخ کبھی نہیں کریں گے۔ اگر کبھی بشری کمزوری سے پھسل بھی جائیں گے تو سنبھل جائیں گے۔ نماز کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ برائی سے روکتی ہے، لیکن نماز تو ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک ہی بیماری کے دو مریض ہوتے ہیں، ایک کو دوا سے آرام آ جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ دوا کھانے کا بھی طریقہ ہے نا، صحیح مقدار میں کھائی جائے، صحیح وقت پہ کھائی جائے۔ اگر اپنی مرضی سے لیں، کبھی لے لیں کبھی نہ لیں، کبھی تھوڑی کبھی زیادہ، تو پھر تو دوائی فائدہ نہیں دے گی۔ تو نماز کے حقیقی فائدے حاصل کرنے کے لیے نماز کی تمام شرائط کو پورا کرنا لازم ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز تو روکتی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، اپنے آپ کو چیک کریں ذرا، رکتے ہیں ہم؟ فحش میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم ڈیلی کرتے ہیں، نہ ہم سے غیبت چھٹتی ہے، نہ چغلیاں چھٹتی ہیں، نہ تانے دینے سے باز آتے ہیں، نہ ہمارے دلوں سے غصہ اور نفرت دور ہوتا ہے۔ تو تلاوت قرآن انسان کو برائیوں سے دور کرتی ہے، نماز انسان کو فحش سے دور کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے باوجود برائیوں سے رک نہیں پاتے۔ دیکھیں، ایک شخص نماز پڑھتا ہے پھر بھی برائی کرتا ہے تو نماز کا تو قصور نہیں ہے نا۔ اصل تو مشکل یہ ہے کہ دوا کھانے کے ساتھ پرہیز نہیں ہو رہا۔ آپ شوگر کی دوائی کھاتے جائیں اور ساتھ میٹھا بھی کھاتے چلے جائیں تو شوگر تو کنٹرول نہیں ہوگی۔ بلڈ پریشر ہے، آپ میڈیسن لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ دہی بڑے بھی مسالے ڈال ڈال کے کھا رہے ہیں، چیزوں پہ نمک چھڑک چھڑک کے کھا رہے ہیں، تو فائدہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو پرہیز بہت ضروری ہے۔ جہاں نماز ہمیں روکتی ہے وہاں رکنے کے لیے ہمیں ایفرٹ بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تلاوت قرآن اور نماز دونوں اللہ کے ذکر کے ذرائع ہیں، بلکہ قرآن کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں الذکر کا نام دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 جو ہم نے پڑھی تھی، کون سی آیت تھی وہ، جس میں ہمیں کیا کہا تھا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ تو قیام نماز کا مقصد بھی یہی بتایا گیا کہ نماز اللہ کے ذکر کے لیے قائم کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر عمل اور ہر موقع کی دعا سکھائی ہے۔ گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کپڑے بدلنے کی دعا، نیا چاند دیکھنے کی دعا۔ اور یہ دعائیں اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہر لحظہ، ہر قدم، ہر موقع پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر ہمارا ایک رشتہ قائم رہتا ہے۔ اور فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ جو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پورے شعور کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے اذکار جن کا ہمیں حدیث میں ذکر ملتا ہے، یہ سب اللہ کے ذکر کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی اے مسلمانوں، یہ یقین اپنے دلوں میں پختہ کر لو کہ اللہ تمہاری ہر حرکت، ہر عمل، بلکہ تمہارے خیالات، تمہاری نیتوں تک کو جانتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے سے۔ یعنی اہل کتاب کو دعوت دیتے ہوئے اچھے طریقے سے ان سے گفتگو کرو۔ تمہاری گفتگو میں نہ تو ان کی توہین کا انداز ہونا چاہیے اور نہ ہی ایسی گفتگو ہو جو ان کی جاہلیت کو بھڑکنے کا موقع دے۔ اپنا پیغام احسن طریقے سے ان تک پہنچاؤ، اس کے بعد وہ اپنے نظریے اور اپنے عمل کے لیے اللہ کے ہاں خود ذمہ دار ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ناانصافی پر تل جائیں۔ ایک یہ کہ ان کے غیر منصفانہ طرز عمل دکھانے والے افراد سے مجادلہ کرنے کی سرے سے ضرورت ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ دوران گفتگو ایسے لوگوں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے ساتھ کسی حد تک سخت رویہ اختیار کرنے کی بھی اجازت ہے۔
کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے تو اس کے ساتھ بحث کرنے میں یہ دونوں صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، یعنی اس کا غیر منصفانہ رویہ دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ سخت جملوں کے تبادلے کی بھی نوبت آ سکتی ہے، اور مزید گفتگو کرنے سے اعراض کرنا بھی کیا جا سکتا ہے کہ اعراض کیا جائے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان سے کہیے ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ لوگوں پر نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم تو اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لائیں گے، یعنی یہود اور نصارہ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہوئے اس پر ایمان لائیں گے، جیسا کہ پیچھے ہم نے سورۃ قصص میں پڑھا تھا۔ حبشہ سے مکہ آنے والے مسلمانوں کا ذکر جو پہلے عیسائی تھے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تبلیغ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگ دوہرے اجر کے مستحق ہیں۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مشرکین مکہ میں سے بہت سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تب تو یہ جھٹلانے والے ضرور شک کرتے۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو کوئی کتاب پڑھ کر نہیں سنا رہے تھے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کتاب خود اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ دنیاوی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کوئی تعلیم حاصل کی، نہ ہی پڑھنا لکھنا سیکھا۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کو باطل قرار دینے والوں کے لیے اس کے بارے میں شک کی گنجائش پیدا ہو جاتی کہ یہ تو پرانے لکھنے والے ہیں، روز روز کی مشق سے ان کے قلم میں تو اب نکھار آ گیا ہے، ان کی تحریر میں نکھار آ گیا ہے، اور پھر انہوں نے اب یہ قرآن جیسا بلند پایا کلام لکھنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، یعنی سابقہ الہامی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ قرآن کی آیات بینات کو خوب پہچانتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے۔ یہ مشرکین مکہ آئے دن مطالبہ دہراتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر معجزات کیوں نہیں ان کو دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مطالبہ تکرار کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے نشانیاں نازل کرنے کے اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی اگر یہ معجزے کے منتظر ہیں تو انہیں قرآن جیسا عظیم الشان معجزہ کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا ہم نے انہیں بار بار چیلنج نہیں کیا کہ اس جیسا کلام بنا کے دکھاؤ؟ اور کیا یہ لوگ اس چیلنج کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہوئے؟ اگر کوئی شخص واقعی حق اور ہدایت کا طالب ہو تو اس کے لیے تو یہی معجزہ کافی ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے قرآن جیسا بصیرت افروز معجزہ مجھے عطا کیا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا کفر کرتے ہیں یقیناً وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی، اگر پہلے سے ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کا گھیراؤ کر چکی ہے۔ جہنم کی آگ ایک غیر مرئی چیز ہے، یہ نظر نہیں آ رہی، لیکن حقیقت میں انہیں چاروں طرف سے گھیر چکی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مخالف فوج کسی شہر کی فصیل کے قریب پہنچ کے شہر کا محاصرہ کر لے اور شہر کے رہنے والوں کو خبر ہی نہ ہو۔
یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب ڈھانپ لے گا انہیں اوپر سے بھی اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہا جائے گا چکھو مزہ اپنے کرتوتوں کا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، بس عبادت تم میری ہی کرو۔ یہاں پر یا عبادیہ کے طرز تخاطب میں آپ دیکھیں کہ شفقت اور عنایت کا اظہار پایا جاتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر مجھ پر ایمان لانے کی پاداش میں مکہ کی سرزمین میں تمہارا قافیہ تنگ کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے اگر یہاں رہنا محال ہو گیا ہے، ان حالات کا مقابلہ کرنے کی اب تم لوگوں میں مزید ہمت نہیں، تو اس شہر کو چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، میری زمین بہت وسیع ہے۔ اس آیت میں ہجرت کی طرف رہنمائی ہے، اور ہجرت حبشہ اسی حکم کی روشنی میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ دیکھو موت تو ایک دن آنی ہی ہے، نہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہا اور نہ آئندہ کوئی ہمیشہ رہے گا۔ راہ حق کے مسافروں کے لیے بہت پیاری نصیحت۔ اگر یہ اٹل حقیقت انسان کے دل و دماغ میں بس جائے، سٹک ہو جائے، تو انتہائی مشکل حالات میں بھی اس کی ہمت قائم رہتی ہے، اور وہ زندگی بچانے کے لیے حق کا ساتھ چھوڑنے اور باطل کے ساتھ مصالحت کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ہم انہیں ضرور جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں۔ یعنی اے میرے بندو، اگر تم نے اپنی جان جوخم میں ڈالی ہے تو میرے اس وعدے پر پختہ یقین رکھو کہ میں نے تمہارے لیے جنت اور جنت کی بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تمہارے اعمال کے بدلے میں تم لوگوں کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دی جائے گی، وہاں رنگا رنگ کی نعمتوں کے درمیان تم عیش کی زندگی بسر کرو گے۔ اور جنت کے بالا خانوں کا ذکر ہم نے سورۃ فرقان میں بھی پڑھا تھا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے ملیں گے، ان کا استقبال کیا جائے گا اس میں دعاؤں اور سلام کے ساتھ۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیا ہی اچھا اجر ہوگا عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے اپنے لیے حق کے راستے کا انتخاب کر لیا ہے، اب اس پر چلتے ہوئے باطل سے پنجہ آزمائی کرنے کا مرحلہ آئے گا، مشکلات آئیں گی، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان سب کے مقابلے کے لیے تمہارے پاس دو ہتھیار ہر وقت موجود ہونے چاہیے۔ کون سے؟ صبر اور توکل علی اللہ۔ بس اس راستے میں جو بھی مشکل آئے، جو بھی مصیبت آئے، اسے برداشت کرنے کا عزم اپنے اندر ہر دم بلند رکھو، اور بھروسہ رکھو صرف اللہ کی ذات پر۔ اس مشکل سفر میں نہ مادی اسباب اور وسائل پر نظر رکھو، نہ اپنی ذہانت، قوت، شجاعت پر، بلکہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس کے راستے میں صبر کرو۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ تمہارے رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ خود ہے، اس کے لیے تم اللہ پر بھروسہ کرو، اس کے سوا کسی اور کی طرف مت دیکھو۔ دنیا میں کبھی کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچو کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو میری ضرورتوں کا کیا بنے گا، وہ کیسے پوری ہوں گی۔ اللہ رازق ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ توکل اور ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کسی شخص پر اللہ کے اوپر ایمان جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی توکل بھی مضبوط ہوگا۔ اگر ایمان کمزور ہے تو توکل بھی کمزور پڑ جائے گا۔ اور ایمان کیسے پختہ ہوتا ہے؟ قرآن کے ساتھ۔ جتنا قرآن سے جڑیں گے، جتنا اس کو پڑھیں گے، جتنی اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے، اتنا ہی اللہ پر بھروسہ بڑھتا چلا جائے گا۔
اللہ یرزقھا و ایاکم وہو السمیع العلیم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، وہ تم لوگوں کو بھی دے گا، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ ہر حاجت مند کی التجا کو سنتا ہے، اسے ہر ایک کی ضرورت کا علم ہے، وہ اپنے ہر بندے کے حالات سے باخبر ہوتا ہے۔ کیا اسے خبر نہیں ہوگی کہ میرا فلاں بندہ بھوکا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں ہوگا کہ فلاں وفادار تمام اسباب کو ٹھکرا کر مجھ پر بھروسہ کیے بیٹھا ہے؟ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے کس محتاج کی حاجت روائی کا کیا بندوبست کرنا ہے اور کس بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسے وسیلہ بنانا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اور کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ لوگ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں؟ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے نفع تلا دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کس نے برسایا آسمان سے پانی، پس اس سے زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں تمام شکر، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک کھیل جیسی ہے، اس کی حیثیت تمہارے ایک سٹیج ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جس طرح ڈرامے کا بادشاہ حقیقی بادشاہ نہیں ہوتا اور سٹیج پر فقیر کا کردار کرنے والا شخص سچ مچ کا فقیر نہیں ہوتا، اسی طرح تمہاری اس زندگی کے تمام کردار بھی حقیقی نہیں ہیں۔ حقیقی کردار تو سٹیج سے باہر جا کر موت کے بعد تمہارے سامنے آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں کے بادشاہ کو وہاں مجرم کی حیثیت میں اٹھایا جائے، اور جو شخص یہاں ظلم سہتا رہا اس سے خلت فاخرہ سے نوازا جائے۔ تم خاطر جمع رکھو، یاد رکھو، نہ یہاں کا عیش اصل عیش ہے، نہ آج کی مصیبتیں حقیقی مصیبتیں ہیں۔ یہ سب کچھ وقتی، عارضی ہے اور فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اس آیت کو نہ ذرا اپنے دل میں اتاریں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اب ذرا خود پہ طاری کریں، کاش مجھے معلوم ہوتا، کاش مجھے پتہ ہوتا۔ یہاں پر یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ زندگی بعد موت کا صرف مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں پختہ یقین کی ضرورت ہے، ایسے یقین کی جس کے تحت انسان کے دل کی گہرائیوں میں یہ حقیقت بس جائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ایک کتاب کی طرح ہوتی ہے۔ تو کتاب کے آغاز میں کیا ہوتا ہے؟ دباچہ، اور آخرت میں ضمیمہ ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ دنیا دار ہم ہیں نا، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اصل کتاب ہے اور آخرت کی زندگی ضمیمہ ہے، لیکن اصل حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی صرف ایک دباچہ ہے، اس کتاب کا جو موت کے بعد کھلنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ہے ہی محدود، چھوٹی سی، اور آخرت کی زندگی تو لامحدود ہے، اور محدود اور لامحدود میں تو کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سو جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، جب بھی وہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہیں، اور تاکہ مزے اڑا لیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے، آج دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، جب ان کی آنکھ بند ہوگی فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ساری حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا اور لوگ اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے؟ اللہ تعالیٰ نے حدود حرم کو امن کی جگہ بنا رکھا ہے، جس کی برکات سے یہ لوگ مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور باقی پورے عرب میں امن و امان نام کی کوئی چیز کہیں نظر نہیں آتی۔
افا بالباطل یؤمنون بنعمت اللہ یکفرون، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا یا جس نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ اس کے پاس آ گیا۔ کوئی چیز خود سے گھڑ کر اللہ سے منسوب کر لینا اور حق کو پہچان کر جھٹلا دینا، یہ دونوں برابر کے جرم ہیں۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے مشرکو، دیکھو اگر میں یہ کلام خود گھڑ کے اسے اللہ سے منسوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اگر یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے اور اسے میں نے تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اس کے بعد تم لوگ اس کو جھٹلا رہے ہو، تو پھر تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، وہ مطمئن رہے کہ اللہ انہیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اللہ انہیں اپنے راستوں کی بصیرت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا ان سے پختہ وعدہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہے اور ان کا ایمان احسان کے درجے پر پہنچ چکا ہے، پھر اللہ کے راستے میں وہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی مدد ہر وقت ان کے ساتھ ہوگی۔